الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند سارے حضرات مل کر پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل علیہ گرامی قادر سامعین حضرات، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ چل برائے سال ثواب ملک محمد نواز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے صاحبزادگان بیٹے ان کے حافظ محمد حسین نواز صاحب اور محمد عامر نواز صاحب، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ان کے صاحبزادے ہیں دین متین کی اور نبی علیہ السلام کی تمام برکات ثمرات عطا فرمائی۔ سٹیج پر تشریف فرما سادات کرام اور مشائخ اعظام ثنا خان حفاظ اور جمیع سامعین گرامی قادر، سٹیج پر تشریف فرما ہے میر سید وحید عباس شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرف ہو، اور دودمان سلطان العارفین صاحبزادہ سلطان محمد صفدر عزیز صاحب زیدہ شرف ہو، اور صاحبزادہ محمد معراج حکیمی چشتی صاحب زیدہ شرف ہو تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا آنا مرحوم کے لیے ہم سب کا اکٹھا ہونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا حق نواز انجم صاحب گولڈوی چشتی تشریف فرما ہیں، اور میرے الٹی جانب عظیم ثنا خان ثاقب الحسن گولڈوی چشتی اور حافظ طارق محمود نصیروی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ سامعین گرامی قادر، وقت چونکہ دعا کی طرف قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یہ جتنے لوگ ہیں یہ امت واحدہ تھی، ایک ہی امت تھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں ذرا؟ سبحان اللہ کہہ دیں ایک دفعہ۔ یعنی جتنے مخلوق میں انسان ہیں کان الناس امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین،
پھر اللہ نے ان انسانوں میں مبعوث کیے، مبشرین، نبیین، مبشرین و منذرین، 3 طبقات بیان کیے۔ پھر ان لوگوں میں جو وحدت، ایک اکائی کی حیثیت رکھتی تھی، وحدت میں تھی، اور جب ان میں تقسیم ہو گئی، ان کا شرازہ بکھر گیا، تو سیدھے رستے پر، سیدھے ڈگر پر چلانے کے لیے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا۔ یعنی ابتداءً فطرتاً تخلیقاً انسان میں بگاڑ نہیں تھا، کوئی غیر مری طاقت موجود ہے جو اس وحدت کے شرازے کو بکھیرتی ہے اور جو وحدت ملی ہے اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کرتی ہے۔ اس اس طاقت کو یکجا کرنے کے لیے، اللہ کے رستے پر چلانے کے لیے اگر کوئی بندوبست رب نے کیا ہے تو نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی بعثت ہے۔ کون سی ہے جی؟ سارے بولیں۔ انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا، جو اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے رستے پر چلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا۔ یہاں سے ایک نتیجہ دیتا چلو، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کا بھی مقام کوئی نہیں، اللہ ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، میں سوال کرتا ہوں، جب وہ اس ڈگر سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، اللہ کے رستے پر چلانے کے لیے اگر کسی طاقت کو بروئے اتار لایا جاتا ہے، وہ حضرات انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری جو طبقہ دوسرا بیان کیا، اللہ نے فرمایا مبشرین، یہ نبیین بھی ہیں اور خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں۔ ہم نے ولادت پر بھی آنا ہے، کیونکہ یہ جو ویڑا ہے جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بظاہر زمین ہے، لیکن جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ مقام بھی اسی کا ہے، لا مقام بھی اسی کا ہے۔ وہ جہاد میں نہیں آتا، اس مقام پر اللہ اس نبی کو لے گئے ہیں، اور جو باقی مبشرین ہیں ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جو محمد رسول اللہ ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے پہلے نبیوں کو مبعوث کیا۔ ایک لفظ یاد رہے گا جی، یہ جو اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ اپنے رستے پر لانے کے لیے جس طاقت کو استعمال کرتا ہے وہ طاقت نبی کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے جی؟ سارے بولیں، سارے بولیں، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں کرسیوں پر یا نیچے، کون سی طاقت ہوتی ہے؟ نبی کی۔ مطلب ہے نبی کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے نا کہ جو رستے سے ہٹ چکا ہو اس کو اللہ کے رستے پر لایا جاتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا ہم نے مبعوث کیا انبیاء کو اور مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے۔ کون سے جی؟ سارے بولیں، اونچی آواز سے بولیں، خوشخبریاں سنانے والے۔ قرآن سے 2-4 آیتیں پڑھ لیتا ہوں ذرا خوشخبریوں پر۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے ہواؤں کو بھیجا، مبشرات، قرآن کہتا ہے سورہ فرقان، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبریاں بنا کر، خوشخبریاں سنانے والی بنا کر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ذرا میری طرف متوجہ ہو، توجہ ہے نہیں؟ صاحب حضرات کی توجہ ہے؟ توجہ درکار ہے صاحب۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ مبشرات، قرآن کہتا ہے ہم ہواؤں کو خوشخبریاں سنانے والی یا دینے والی بنا کر بھیجتے ہیں زمین پر۔ خوشخبریاں سناتی ہے۔ اب ایک خوشخبری جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ نبیوں کی ذات کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ذرا میرے ساتھ متوجہ ہوں۔ ایک خوشخبری دیتے ہیں محمد رسول اللہ، ایک خوشخبری دیتی ہے صبح کی ہوا، اور ایک وہ خوشخبری دیتی ہے جو مدینہ شریف سے چل کر عاشقوں کے مشام جہاں تک آتی ہے۔ اور فاضل بریلوی اس پر کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں. پانی والے آپ بیٹھ جائیں, بیٹھو 2 منٹ مہربانی کر سو. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. بھائی جو ہوائیں چلتی ہیں مبشرات کی صورت میں وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہے, اور جب بارش برستی ہے تو بنجر زمین سے سبزہ اگتا ہے, اور جو محمد رسول اللہ کی درا دیوار کو چوم کر جو ہوا آتی ہے وہ بنجر دلوں سے جب گزرتی ہے تو اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا. میں ساکت الحسن کی طرح سلطانی صاحب کی ماشاءاللہ آپ نے اچھی انداز میں کملی والے کی اور آل رسول کی مدح بیان کی ہے. ہم ان انداز کے تو میرا انترا اور گلا اور سستائی ہم نہیں اٹھا سکتے, لیکن جس طرح بھی ہے مل کر ذرا ہم نے اپنی قابلیت نہیں دکھانی, اپنی محبت رسول اللہ کو دکھانی ہے. تو جتنی آبادیاں بہ گئی ہیں نا, ہم نے محبت سے بتلانی ہے, کملی والے کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. محبت اگر ہو نا تو بلال و سینے عند اللہ شینان, اگر محبت ہو تو سین پڑھنے والا اللہ کے ہاں شین کو بھی لے گیا کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حدیث میں نے نقل کیا, سین و بلال عند اللہ شینان, اور لوگ سمجھے نہ سینے سینے لیکن اندر کوئی اور سین ہے. سبحان اللہ. اصل بات تو اور ہے نا بھائی, جس طرح قرآن میں بیان ہوا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی آگ جلائی آگ جلائی تو آگ میں پھینکا, تے تکڑ والے اس طرح ٹیکل آگ آکھن گیا ختم, جل گئے ختم ہو گئے, خاکستر ہو جائیں گے. اور بظاہر آگ کے شعلے تھے, اندر ابراہیم ہے, بظاہر کچھ اور معاملہ ہے, لیکن اندر جا کے ابراہیم سے پوچھو کہ بھائی آگ ہے یا کیا ہے, تو قرآن آواز دیتا ہے یہ نہ آگ ہے نہ کچھ اور ہے, برد و سلام علی ابراہیم, یہ سلامتی والا معاملہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو محبت اگر ہو تو پھر لہجے, لفظ, ادائیگی, خروج اور یہ ساری چیزیں ہیج ہو جایا کرتی ہیں. بلال اگر سین پڑھتا رہے لوگ کچھ سمجھتے رہے وہاں کچھ ہو جایا کرتا ہے. تو ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے, نہ کہ قابلیتیں نہ بھی ہوں. محمد اگر اشارہ کر دے تو وہاں نطق آ جایا کرتا ہے, قابلیت آ جایا کرتی ہے, اور حکمتیں آ جایا کرتی ہیں, ہنر آ جایا کرتی ہے. پتھر بھی کبھی بولے صاحب, وٹے بھی کدے بولے نے, ساڑی اپنی پنجابی پٹھوار دی پنجابی میں گل کرنا, پتھر بھی کدے گلاں کیتے, درختوں نے بھی کبھی باتیں کی ہیں, نہیں بولو نہیں کیتیاں, پتھر نہیں بولتے. لیکن میں نے دعویٰ کیا نا, ہم نے محبت کا اظہار کرنا ہے. اگر محبت ٹھیک ہو تو وہاں اگر اشارہ ہو جائے پتھر بول جایا کرتے ہیں, تو انسان ہی کیا چیز ہے دینا بولے, پتھر بول جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جب ہوائیں مبشرات لے کر آتی ہیں کہ میرے پیچھے بارش آ رہی ہے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, قرآن بیان کرتا ہے وہ مبشرات دیتی ہیں کہ بارش آ رہی ہے. پرانے بزرگ تسی بیٹھے ہو جتنے, اے بزرگ اگر آپ ہیں جڑا 50 سالہ تو اتنے بزرگ سمجھ رہے ہیں, وہ بزرگ اس بزرگ کی گل کر رہے ہیں, وگرنہ جڑا منڈا کھوڑا آپ ہیں سمجھنے وہ ہو رہے سمجھنے گل ہے نا. ایک بندہ آپ ہیں بڑھاپے تے سمجھے ہی نا, جو بزرگ بیٹھے ہیں ٹریکٹر تھریشر ان چیزوں سے پہلے کی بات ہے, وہ کہنے ہیں کہ ہوا آئی ہے, ہوا ٹھنڈی ہوا پھنکی ہے اس میں, وہ کہنے ہیں کہ پیچھے بارش ہو رہی ہے. آواز اس لیے کہ پیچھے بارش لے کے آ رہی ہے, ہوا پہلے بھیجنا ہے کہ پیچھے بارش رحمت آ رہی ہے. بھائی میں بارش کی رحمت کی بات نہیں کر رہا, میں محمد کی رحمت کی بات کر رہا. ہوائیں جس رحمت کی خوشخبری آ کے کہتی ہیں
وہاں پیٹ کا نظام چلتا ہے. کس کا نظام جی؟ بولو تھوڑا. جانوروں کے پیٹ کا، انسانوں کے پیٹ کا ذخیرہ زراعت اگتی ہے، اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، پھل فروٹ اگتے ہیں، کاشتکاری ہوتی ہے، پانی آتا ہے، فراوانی آتی ہے، پیٹ کا نظام چلتا ہے. ہوائیں جس کی خوشخبری دے، میں حضرت آپ کی نظر کرتا ہوں یہ جملہ، ہوائیں جس کی خوشخبری دے اس کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے، اور نبی جس رحمت کی خوشخبری دے اس کا تعلق محبت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر پیٹ کا نظام نہیں بھائی، رحمت کی بات ہو رہی ہے نا، رحمت کی. ہوائیں بھی کہتی ہیں کہ رحمت آ رہی ہے، میرے پیچھے رحمت آ رہی ہے. میں مبشرات پڑھ کے آئی ہیں، خوشخبریاں دے رہی ہیں کہ پیچھے بارش آئے گی، پانی آئے گا، پانی پھل فروٹاں دے پڑے گا، کاشتکاری ہوئے گی، اناج اگے گا، پھلیں اگے گی، سبزیاں اور ترکاریاں اگے گی، نظام معدہ پروان چڑھے گا. لیکن جس خوشخبری کو سورہ صف میں قرآن میں بیان کیا، اور وہ خوشخبری دینے والے معمولی انسان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن اگر پڑھنا اور سمجھنا ہمارے انشاءاللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم قرآن پر ہی بات کر رہے ہیں، میں ادھر ادھر بات نہیں کر رہا. قرآن نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو سامنے بٹھا کر کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي. سبحان اللہ. اب آپ ہی خوشخبری دینی ہے نا کہ میرے بعد بارش آنے والی نے، تو سانے نظام معدہ پروان چڑھے گا، سارا کچھ ہریالی ہو جائے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا. سبحان اللہ. بھئی زمین پر سرکار کا نام کیا ہے؟ سر جلدی جلدی بولے. محمد. بولے تھوڑا، کیا نام ہے جی؟ سارے بولے. اللہ کرے اس نام کے صدقے جو بولے گا محمد کی اللہ شفا نصیب فرمائے اس کو. زمین پر کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے بولے، کیا نام ہے؟ محمد. آسمان پر کیا نام ہے؟ احمد. ادھر ایک لطیف سا نکتہ ختم نبوت کے حوالے سے شاہ صاحب قبلہ پیر جی دودمان سلطان العارفین قبلہ، میں اگر اجازت ہو تو عرض نہ کر دوں. بھائی خوشخبری زمین والوں کو دے رہے ہیں اور باتیں آسمان کی کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی عجیب بات نہیں کر گئے. بھائی خوشخبری تو زمین والوں کو دے رہے ہیں، نام بتانا تھا تو محمد کہتے، احمد کیوں کہا؟ ساتھ اپنا بتایا کہ وہ آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا غوث عظمت و شان مصطفیٰ. زندہ باد. یہ آسمانی نام لیا محمد مصطفیٰ کا. کون سا نام لیا جی؟ سارے بولے، اونچی آواز سے بولے، تھوڑا اونچی آواز سے. آسمانی نام لیا. ایک نکتہ یہ ہے. دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جو تمہارے اندر آ رہا ہے اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. اس کی سلطنت کا دائرہ بڑا وسیع ہوگا. مت سمجھتے رہو یہ زمینی ہے، آسمان پر بھی اس کی سلطنت ہے اور احمد نام لے کر آ رہا ہے. سبحان اللہ. ایک نکتہ یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا جو زمین میں متعارف ہوتے محمد کہتے. اور قرآن میں اللہ نے 4 مرتبہ لفظ محمد بیان کیا ہے. قرآن میں بیان ہوا ہے محمد رسول اللہ، وما محمد الا رسول. آیا ہے قرآن میں اللہ نے بیان کیا دو مرتبہ، سورہ فتح میں اور سورہ نساء آل عمران میں بیان ہوا ہے. محمد نام آیا ہے اور سورہ محمد میں بھی نام آیا ہے. نزل علی محمد، باقاعدہ لفظ آیا ہے. ادھر احمد بیان کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا روح اللہ. آپ جس رحمت کی بات کر رہے ہیں یہ کون سی رحمت ہے؟ کتنی رحمت ہے؟ کس وجہ سے رحمت ہے؟ فرمایا منہ بند کر، اے وجہ سے رحمت نہیں ہے، ساری وجہ اس رحمت کی وجہ سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن بیان کرتا ہے جب ہم ہوائیں بھیجتے ہیں، بارش آتی ہے رحمت کی صورت میں، اس کی وجہ سے ہم پھلوں کو اگاتے ہیں، بارش کی وجہ سے لام تعالی لیا ہے اس کی وجہ سے۔ اب سوال یہی عیسیٰ پر کرو کہ یا نبی اللہ، جس رحمت کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس رسول کی اور آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد آئے گا، اس کی وجہ سے کچھ ہوگا یا وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیکا کو پاس رکھو، چپ کرو، یہ بارش نہیں ہے، یہ اگر اشارہ کر دے تو بارش آ جایا کرتی ہے۔ آپ نے بخاری مسلم میں حدیث نہیں پڑھی؟ بخاری مسلم متفقن علیہ حدیث ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مر گئے مر گئے مر گئے۔ سرکار فرمایا کی ہویا؟ بارش نہیں، پیاسے مر گئے، بچے مر گئے، جانور مر گئے، درخت سارے سوکھ گئے، ہریالی ختم ہو گئی، دعا کرو اللہ بارش دے دے۔ اتھو مطلب صحابہ عقیدہ ثابت ہویا ہے، دعا کار بھی کار رکھنے ہیں، محمد دا کہنے دا مقصد دے دے۔ ان کو پتہ تھا اگر یہ کہتے کہ نہ بھی ہو تو ہو جایا کرتی ہے۔ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں نا، ہو جانے اے نصیر یا جانے ان کا خالق، ٹھیک کہا شکریہ مہربانی، وہ جانے اے نصیر یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے ٹکڑے سنا دیے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کملی والے تسی جانو یا تو سدا مالک جانے، اے سانو عقیدہ صحابہ دیتا کہ دین والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن اگر محمد رسول اللہ ہاتھ چک لو، ہاتھ پیچھے پھروائے تھے آنے قبولیت پہلے آ جایا کرتی ہے۔ سرکار ہاتھ چکے تو بارش آ گئی، سرکار ہاتھ چکے تو کیا آیا جی سارے بولو، بارش آ گئی۔ ادھر رک کے ہر بندے کو موبائل ہے، ہر بندے پتہ ہے شادی فنکشن رستہ آنا جانا، اسی نیٹ تے تک کے سفر بھی کر دیا کہ بارش تے نہیں بارش تے نہیں بارش نہیں۔ فاطمہ موسمیات والے کی کہندے نے، میں ادھر ایک جملہ دینا آپ جی سنیو غور نال، موسم کا حال بتانا اور ہوتا ہے، موسم بدل دینا یہ محمد رسول اللہ کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بھائی محکمہ موسمیات والے بتاتے رہتے ہیں کہ بارش ہے، کئی دفعہ نہیں دسنے جو ہوگا نہیں، کئی دفعہ دسنے رہنے ہم سے پھر ہوگی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات سے ادا کرنا یہ اور چیز ہے۔ لگ گیا تکا تیت نہ لگاتے تکا خیر ہے نہ بھی ہو جاتے کوئی گل نہیں، لیکن موسم کے رخ کو چینج کر دینا، موسم ہی بدل دینا، یہ اگر کائنات میں ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ کے صدقے ہوا۔ یہ کملی والے کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، احترام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ تو صاحب میں آپ سے کر رہا تھا، رحمت کی مختلف جیتے ہیں، شکے ہیں، بارش سورج سے ہوئے تم نظام میدہ پروان چڑھنا ہے، پھل فروٹ آنا ہے، پھل کھڑتے ہیں، جنوار پانی ملتا ہے، جنورانی کھیتیاں ہریالی ہو رہی ہے، تازگی آتی ہے، اور دنیا کی جو ہم چیزیں دیکھتے ہوتی ہیں بارش سے یہ ہوتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، بخارات بن کر آسمان پر پھر نیچے، یہ دور و تسلسل چلتا رہتا ہے۔ دور و تسلسل ہم نے کبھی منطق میں پڑھا تھا، دور و تسلسل فلسفے میں قبلہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا دور و تسلسل ہم نے پڑھا تھا۔ یہ دور و تسلسل کبھی اوپر کبھی نیچے آتے رہتے ہیں، پانی جاتے رہتے ہیں، لیکن اس رحمت کی میں بات کر رہا ہوں، اگر
آسمان سے پانی آتے رہتے ہیں، چشمے پہاڑوں سے بہتے رہتے ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قرآن بیان کرتا ہے پہلا پارا 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں پتھر سے۔ کس سے جی؟ سارے بولو کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیا ہے جی؟ کمال ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ ہاتھوں کو ذرا تھوڑے دے، ہاتھوں کو سارے، ٹھیک ہے؟ کمال ہے، معجزہ ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن آپ پہاڑوں پر چلے جائیں، سینکڑوں جگہ پر پہاڑوں سے پتھروں سے پانی نکلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، آبجوئیں آبشاریں بہ رہی ہوتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اگر اپنے ید اللہ والے گورے گورے چٹیاں تھے دودھ کی طرح مٹھیاں تھے، ملائم اور شہد کی طرح مٹھیاں، ہتھاں تھے پھلانا امبرینا اور ہودنا سلسبینا، توتے ہاتھ دے اگر ایک گلاس پانی پا دیتا جاوے پھر 500 سال میں صدقے اللہ 5 چشمے جاری کر دیتا لیکن اس طرح نہ اسی تحقیر نہیں کر دیا کسی نبی دی، سارے نبی اعلیٰ نے، لیکن سارے اعلیٰ ہو کے بھی ایریا میں باہر ہو کے جس نو دیکھ رہے ہیں اس نو محمد رسول اللہ، سارے نبی اعلیٰ، نبی نفس نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن کوئی کلیم اللہ ہو جاتا ہے، کوئی حبیب اللہ ہو جاتا ہے۔ اور کلیم کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر کا جو چادر تان کر سبز چادر منہ پر لیٹا ہوا ہے، مجمع البحرین، 2 دریا جہاں ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر بنی اسرائیل کے نبی، روز جبریل آوے تھے، ایک دن کہنے لگے چل واپس ہو جاؤ، روز ہی آ جانے اس آنا ڈائریکٹ گل کریں میرے نہ جو گل کرنی، صدائے سور سے حشر میں میں نہ اٹھوں گا، کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے، کہ صدائے سور سے حشر میں میں نہ اٹھوں گا، کہ ساری زندگی لوگوں ستایا حشر سے اٹھنے ہوا نہیں اٹھنے اس نے کہہ جا کے اگر جگانا ہوا تو پھر مانوس آواز میں جگا میں مانوس آواز ادھر اگر جاگ تو ایک غزل کا شعر ماں یاد آ رہا ہے، فاقے بول انہوں نے کہا کہ میرے کانوں میں ان کی آواز، میرے کانوں میں ان کی آواز آ رہی ہے جہاں سے آتی ہے، اور آ رہی ہے جہاں سے آتی ہے، دل کی دھڑکن کے جہاں سے آتی ہے، اور ان کی خوشبو کہاں سے آتی ہے، اور 2 قدم چل کے تم نہیں آتے، چاندنی آسمان سے آتی ہے۔ آئے جیسا لطف آیا ذرا لے میرے ہاتھ میں لطف آیا ذرا تھوڑا ایک غزل کا شعر ہے، اچانک آ گیا کہ ان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے جہاں سے آتی ہے۔ میں ان صاحبان یا اپنی نظر جلال الدین رومی مسنی شریف نے ایک شعر پیش کر دینا، ترنم نہ نہیں ہنجی کرنا کہ خشک چوبو خشک تارو خشک شوس از کجا بھی آیا دی آواز دوست، یار شاہی خشک دی از کجا بھی آیا دی آواز دوست، آواز دوست کی معنی ہے یہ جو آواز دوست پر کان رکھنے والے ہیں اور اس سندھ چلنے والے ہیں، اس ڈگر پر جانے والے ہیں، اور اس مست ہو کر الست ہو کر اس راہ روے کے پیچھے جانے والے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دائیں بائیں ادھر ادھر پھپڑنیوں پر نکل گئے، ان کی بات نہیں کرتا، جو آواز دوست پر مست ہو کر
آتی ہے موسیٰ علیہ السلام آکھا کہ چل ماسٹر روز آوے نے اس وقت آپ پہ گل کریں جبریل اللہ فرمایا سیٹ پہ ہو ایک کلیمہ ایک حبیبہ میرا ایک صاحب کتابہ تورات دیتی ایسا کلمہ دیتا شریعت دیتی اتنے پھل لائے اس میں کوئی دور تے بلاسا گل کرسا کلام کرسا کلیم اللہ میں اس مقام کو مشرف کرا گا موسیٰ علیہ السلام نے گال بات ہوئی تو فرمایا کہ اچھا میں بھی میرا نام مقام مرتبہ ہے وہ خدا کا وسعت دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے پتہ نہیں ویسے تو آج جاتا ہے ادھر آج جاتی ہے ویسے آج جاتا ہے ہاں جی خدا جب وسعت دیتا ہے نزاکت تھوڑی بات ہے آئی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی گل بات کی تھی بخاری مسلم میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ عالمہ اور یہ وہ اللہ فرمایا نا مجمع البحرین چلا جاؤ تھے جتھے دو دریا میں گئے موسیٰ علیہ السلام گئے ایک بندہ لیٹے ساری چادر پائی ہوئے تھے بیغام ہو کے لیٹے ہیں کلہ بنا مقام دیکھ مرتبہ دیکھ ساری چادر پائی مفسرین کی بات میں نہیں کر رہا میں قرآن پر بات کر رہا ہوں مفسرین نے نام بھی دیا ہے جب قرآن نے نام نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں نام بتانے والے قرآن نے نام نہیں لیا قال لو موسیٰ قال لو موسیٰ قال لو موسیٰ قرآن نے موسیٰ کا نام لیا لیکن جب سامنے بندہ لیتے ہیں پتہ نہیں کون ہے پتہ نہیں کون ہے لیکن عجیب گل دسا قرآن کے الفاظ میں اسے بات کٹوا دو موسیٰ علیہ السلام دیکھے نا چہرے دی زیارت کی تھی موسیٰ علیہ السلام آکیا حلت تبیو کا سبحان اللہ ماں اپنی اتباع سے لینا شکیتی جی رکھنا قرآن ہے جی اپنے حفظ ہیں آپ پڑھے ہوئے 15-12 آخری رکو جا کے پڑھے حلت تبیو کا قال لہو موسیٰ بات ہے جی قال لہو موسیٰ اس کو موسیٰ نے کہا ہے اس کو نام نہیں لیا اللہ نے اس کو کون ہے عمر کیا ہے رنگ کیا ہے نسل کیا ہے موسیٰ جانے رب جانے یا بندہ جانے ذرا لیٹے قال لہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا جو اللہ نے تجھے علم و رشد و ہدایت دی ہوئی ہے شاگردی کے رکھنا ہے موسیٰ موسیٰ کلیم اللہ ہیں صاحب کتاب نبی سارے بولو لقب یاد رکھو صاحب کتاب نبی بولو بولو سارے صاحب کتاب نبی کتاب نبی صاحب کلمہ نبی کلیم اللہ نبی صاحب شریعت نبی بولو لازم پیغمبرہ میں چون ایڈے زیادہ پھول لگے ہوئے تے جا کے کہہ پہ آئے نا اس جگہ بندہ لیٹے ہیں تھلے اسا پہ ہمیں حلت نبیوں کا تیری اتباع جہاں شاگرد بڑا میں سبحان اللہ کوئی بات نہیں ہوئی ڈائلاگ نہیں ہوئے کہ کلام چلا کوئی بات ہوئی مناظرہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آکھا ہوا تو بڑا عالم ہے میں نو نام لے لے نا صرف چہرہ دیکھیا کہ موسیٰ کہنے لگے میں نام رکھ لے میں سارا کچھ چھڑنے دے تیارہ تیری اتباع جہاں چلا سبحان اللہ ادھر اگر گستاخی پر معمول نہ کیا جائے میں ادھر ایک جملہ دیتا ہوں موسیٰ جیسا کلیم نبی بھی تورات لے کر اپنی اتباع کی گنجائش دل میں باقی رکھتا ہے مجھے محمد کی ذریت اور اتباع کی قسم ہے بتاؤ مجھے کہ محمد نے بھی کسی کو کہا کہ نالو نال لالا اور نال لالی نال رکھنا ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ حلت تبیو کا موسیٰ علیہ السلام سے میں اتباع کرا میں تیری نام لینا چاہنے اس بندے کیا کیا قالا انکا لن تستطیع معی صبر موسیٰ نبی نو کہہ رہے کہ جناب تسی جا کے کلمہ شریف پڑھاؤ تورات سکھاؤ جڑا علم ہے میں اتھے تک رہو لن تستطیع معی صبر میرے نال نہیں ٹر سکتے ہو اے پرخار وادی ہے مشکل رستہ ہے بہت کٹھن ہے ڈگر بن گٹ کی بہت کٹھن ہے میرے حسنہ کرے بہت کٹھن ہے
ساری چادر پا کے لیٹے ہیں، وہ لیٹے لیٹے بھی بے نیازی کا آدمی ہے، وہ لیٹ لیٹ کہنا جناب تسی واپس جاؤ اپنی امت کا خیال کرو، کلمہ شریف یاد کرو نا تے اے طریقہ رکھو تے لن تستطیع معی صبرا، جڑا ساڈے کو لے لے تے تساں ایک چلک تک سو تے صبر نہیں کر رکھنے اور نبی نہیں کہہ رہے۔ تو میں ادھر ایک بات کرتا ہوں، موسیٰ سے ہم تحقیر نہیں کی، میں نے قرآن کا تجزیہ پیش کیا ہے، قرآن کے لفظوں پر بولا ہوں، میں نے تحقیر اور حقارت بیان نہیں کی، میں محمد رسول اللہ کی چوکھٹ چوم کر، زہرا باپ کے چوکھٹ چوم کر، حسنین کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر چوم کر نیاز کرنا چلا جاؤں۔ جو لوگ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ جی ان پڑھ تھے، 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 ان پر میری یہ بات ہے، محمد رسول اللہ ایک بندہ دسو جو 40 سال رسول اللہ نے پہلے گزارے، نبوت کا اعلان کا اظہار کرنے سے پہلے کا جو 40 سال ہیں یا بعد والے، ایک بندہ دسے ابو جہل ہو گئے، عتبہ طیبہ شیبہ آنی بڑی کوئی بھی ہوئے، کوئی دسے کہ کمری والا نعوذ باللہ فلان جگہ تے اس لفظ تے پھس گیا کہ اساں دسیا رہے کوئی استاد کائنات تے ہے ہی نہیں، محمد واحد ایسی ہستی ہے کہ کائنات ساری رسول کو لے آتے سکتے ہیں۔ اگر ہارون رہبری دی ضرورت پڑتی ہے تو موسیٰ کو جاندہ ہویا، موسیٰ علیہ السلام شعیب کو جاندے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ جاتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ نا محمد کہاں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ غار حرا، غار ثور آپ جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ دوبارہ بھی لے دے اور جو نہیں ہے اللہ سب میں وہاں بھی ضابطہ نصیب فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، غار ثور میں جو تشریف لے جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو رستہ تھا، یہ جو وہاں راتیں تھیں، وہاں جو باتیں تھیں، جہاں وہ ملاقاتیں تھیں، ٹھیک ہے، انسان کلا ہوئے تھے اپنے کمرے میں پکھا لگے میٹرس طبیعت اچاٹ ہوئے نہیں، انسان بار رستے وہ دوست کو چلا جانا کہنا میرا دل نہیں لگتا کہ اتھے بٹے گئے کملی والے کدھر دل لائے ہے نا، سبحان اللہ، کوئی دلے میں سمائے ہے نا، کوئی جلوہ اور کوئی ذات، اس کے ساتھ ہم کلام ہوتی تھی وہاں، جو راتیں بھی گزر جاتی، دن بھی گزر جاتے اور ہفتے بھی گزر جاتے، محمد رسول اللہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی پاک کی والدہ کا نام ہے یار، سلام اللہ علیہ کا حسن حسین کی، ٹھیک ہے، نانی اماں کا نام لیا ہے، سلام اللہ علیہ کا سارے، سلام اللہ علیہ، آج بھی بندے جڑے جانے نا میں اللہ نے زیارت نصیب کی تھی تھے، چنگے پلے بوٹ تھے، بڑے آلہ جتیاں میں بھی بندے نے پیر خراب ہو جاندے ہیں، کہ حضرت بی بی پاک اس ٹائم روٹی لے کے جانی آئی ہیں اس پہاڑ سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، اس ٹائم نے جتیاں اور وہ حالات اور وہ رستے ذہن نشین رکھو، ہینج پہلے رکھنی روٹی، پھر پوڑیاں پار ہوتے ہیں، پھر ہوتے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا آسو ایک دفعہ اٹھو، سرکار فرمایا کی گالے، فرمایا ایک دفعہ مارا، رب کیا رہا ہے، وہ جڑی بی بی آ رہی ہے، اے آوے دے سنو سلام نہیں ہے میرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، پہاڑ ہے بھائی، ایک معمولی گال نہیں، وہ حسن حسین دی نانی تو سلام، ارشاد و آنات تو حسین دی سلام کو تو نے بھرم کا جانا نہیں، سبحان اللہ، واہ، یہ نہ جڑا شعر پڑھا ہے سانو حسن حسین دی لوڑ ہے بس، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، اس ہوتے بھی کہیں جہاں تکلیف ہوگی، تو اس دور میں بھی تو کیسے سانو دل دی چین دی لوڑ ہے، تیرا دل تے پاویں ہے بھی یا نہیں، سانو دل دی چین دی لوڑ ہے، سانو دل دی چین دی بے شک، بھائی گنجائش باقی رہتی ہے، اگر نہ ہوتی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے بتاؤ محمد سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، بی بی پاک سے پڑھ کر کائنات میں اگر اللہ کا ذکر ہے کوئی تو مجھے اور بتاؤ، سبحان اللہ، یا ذکر بتاؤ یا مجھے ذاکر بتاؤ، سبحان اللہ، ذاکر یعنی ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کوئی بتائے ان 5 ہستیوں کے علاوہ، یا جو ذاکرین میں سے جو ذکر کرنے والے ہیں ان 5 نفوس قدسیہ سے ہٹ کر مجھے کوئی بتائے، ارے نادان آدم کی توبہ جن 5 کے صدقے قبول ہو رہی
کی توبہ قبول مسئلہ لا ینال ہو پریشانی پہ گئی تینوں دکھ پہ گئی کام نہیں ہو رہا کہ شاید طلب کا تینوں نہیں ہو رہا نہیں مل رہا ڈا مسئلہ کر وضو پڑھ درود پڑھ نفل تے بی بی پاک دا وسیلہ پیش کر توسل دے رب آفتہ تو دے دے گا چولی چکے نو تیرا مقصود اللہ پاک چاہ دے گا کہ لائے ساری چیزیں بے شک ٹھیک ہے جو نہ منع ہے نہیں کہ جوتی تروٹ کے یہ تھے فلانا وسیلہ میں میری بکری ناسی یہ تھے گاں نہیں تو تیری نا معمولی چیزاں واسطے نہیں پھنس جانے جدو مسئلہ نہ حل نویت کہ میں سارے چھوڑ گئے جتے سارے چھوڑ دینے نے اتھے آل رسول اللہ پہ پکڑ لگا بے شک محمد رسول اللہ دا وسیلہ کا ماں جاتا انہوں نے والد نواز صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہاں کروٹ جنت عطا فرما یہ جس طرح قاری صاحب قبلہ علامہ ابن نواز انجم صاحب نے یہ بتلایا ہے کہ ان کے خوش نصیبی ہے شاہ صاحب اور دودھ ماں نے سلطان العارفین اور چشتی صاحب اور یہ ثنا خان اور علماء جن کے چینل پر بنائی سارے ثواب محفل پر حاضر ہوئے ہیں اور ان کے جانے کی محفل ہے محمد کے آنے کی محفل سے خوشی کی محفل ہے کہ قبلی والے آگے اور یہ ان کے بیٹوں کی بھی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور اس نام سے موسوم کی کہ ولادت مصطفیٰ وسن علیہ ایک دوست ہے ساڑھے ایک مولی صاحب ہے کہ میں نے ایک گال یاد آ رہی ہے عجیب گال ہے وہ بیمار ہو گئے کہ بلا وہ اپنی جان دے پتہ لگ رہا ہے کہ میں شاید کوئی زیادہ نہیں چل سکتا تے انہاں کار وسیعت کی تھی اگر ملاد آ گئے کار وسیعت کی تھی میں اگر 12 ربیع الاول میں مر گیا نا میں نو چھڑ دیو محمد کا ملاد پہلے بنائیو سبحان اللہ واہ واہ کہ میں نو چھوڑ دیو اسی کی کہی ہوئی کہ جنازے چھوڑ ہو جسو جنازے پہلے میرے محمد کو آمد کی خوشی کریو کار جلوس رکھیو ملاد بنائیو یہ کہہ کے کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے سارے پڑھو میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ نسبتیں اور یہ سنگتیں اور یہ صحبتیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں نصیب کی اللہ نے ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے آج کل فتنہ نہ دورے انسان پہلے دے لٹنے نہ ڈر ہی ہونا آیا کہ انسان باہر جیسی ایک گل میں توجہ طلب ڈالے میں ضروری سمجھنا کہ کر دے پہلے ڈر ہی ہونا آیا کہ موبائل لکھانے کو کہ باہر
گیا تے لٹیا جا سی آج نے اس دور میں سمجھنا وہ زیادہ ڈر نہیں نکلا زیادہ لٹنے نہ خدشائے میں موبائل آلہ نہیں بھی نٹ چلتا ہے تے کار انسان لٹیا جا کار لٹیا جا کس طرح باپے تے شاہی نبی تے پیشاب نہیں روک سکتا وہ چلیا نبی تے بارش روک کے کھلے ہیں تے نبی سورج روک کے کھلے ہیں تے تاروں کمینے پیشاب نہیں ماری گئی سبحان اللہ سمجھ آئی یا نہیں آئی قرآن حدیث میں موجود ہے ڈوبے یا سورج مولا علی نماز آپ نے رہا کہ اتباع رسول میں تے کملی والا ڈوبے یا سورج اشارہ کیتا تے او واپس آ گیا سبحان اللہ وہ واپس آ گیا گندہ گندی چیز ہے کان ہے نا کان تک نہیں ہونا کان جی جی سمجھ رہے ہو چٹا ہونے نکال چٹا ہونے نا کہ جو ہونے اصلی ہوتا سونا پھر کالا ہاں جی کالا 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 کان ہونے نا تھے بھی ہے کالے ہی ہونے نا جی جی کان تکیہ اسی نے بڑا اچھا نسلنا ہونے چوری کھانا ہونے ہاں جی نہیں گند کھانا ہے نا گوبر چی موہ مارتا ہے گندگی چی موہ مارتا ہے سیانہ کٹے تے گندگی چی موہ تیرے دے موہ مارے ہونا روڑیاں چی موہ مارے ہونا کان کدے نہ بڑھیا ہو بڑھنا ہوگا نا تے دل پر بڑھی ہو جڑا گلشن رسالت رہ چاہتا ہے سبحان اللہ کان نہ بڑھنا وہ سیانے پانے جیسی لعنت بھیجنے کہ جڑا اتنا سیانا ہے کہ کملی والے جا مشورہ کا دینے آل رسول مشورہ کا دینے صحابہ مشورہ اور اہل اللہ و مشورہ دینا نہیں دشائی کوئی نہیں پھر میرے شاہ صاحب بھی کوئی نہیں داتا صاحب نہ بھی کوئی خواجہ صاحب نہ بھی دباؤ صاحب نہ یقین آ رہے ہندو تو نہیں نہ مندے بابیاں سمجھے کرو نا بے شک بے وہ شک سکھا قدم بنیا خواجہ میرا وہ کہنے نے بابے تے صحابے ساڑی مسئلہ اپنا لا لیا اے تے انجی کیا سننا کوئی شہ نہیں کہ سانو ابو جہل رسول اللہ منیا میں نہیں ساری زندگی مار گیا مروڑ پہرے کملی والے ابو جہل چکا لگنیا کملی والے مرنے واسے ابو بکر صدیق کی ضرورت ہے سبحان اللہ اس واسطے باہر انسان اتنا نہیں لٹیا جانا موبائل کو کھو بھی لگے تو اللہ ہو دے گا عقیدہ اگر چلا گیا تو بڑی مشکل نہ سیٹ ہوگی بے شک ٹھیک ہے اچھا لوگوں میں سنگت رکھو اچھی علماء میں سنو فتنے والے لڑانے والے تکلاون والے مولویوں کو اپنے بچوں جڑے کسے دوسرے بندے کہنے ہیں تکو ہی نہیں تکو ساری دنیا کیوں نہ تکو اللہ کیا دیتی ہے دماغ دیتے ہیں سوئی ہوتی ہے کن دیتے ہیں ساری دنیا سنو لیکن محمد اور آل محمد کا دروازہ کدے نہ چھوڑا بے شک بے شک کدے نہ چھوڑا بے شک ادھر بڑی گالو سی انہوں نے حوالے نہ جا کے گل رسول اللہ دے عزت دا واسطہ دو آل رسول دی طہارت دی چادر دا واسطہ دو اللہ دی بارگاہ چ لیکن ملا اعظم وہی مانا کہ جڑے کلاندے نے وہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے تو بھی کافر ہے سارے ایک میں ہی ٹھیک ہے انہاں لوگوں کو بچو او کوئی بھی کسے مسلک میں نہیں ہے تے جڑے وسیع ظرف لوگ نے ان علماء نے جتیاں بھی اگر چاہاں اسی واسطے سادہ مندی ہوے گی کہ جڑے راہبر نے حقیقی معنی چ رسول اللہ دی امت دی جڑے خیر خواہ ہیں اور رسول اللہ دی امتاں سدھے ڈگر تے چلانے دی خود بھی کوشش کر رہے ہیں چل بھی رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں رسول اللہ دی امتاں سدھے رستے تے چلانے دی کوشش کر رہے ہیں ایسے علماء محفلوں سے بلاؤ ایسے علماء کی سنگت اختیار کرو ایسے پیراں نال بھی نسبت رکھو کہ جڑے آل رسول چھوڑ گئے وہ کیڑا پیر ہے کہ جس نال تعلق مولا علی نال ہے چلے گا پیر ہے جس نال تعلق مولا علی نال ٹھیک ہوے بے شک وہ باقی کوئی پیر سی نہیں ہو پیرہ ہو سکنے ہیں وہ کوئی اور بلانا ہو سکنے ہیں لیکن پیر ہوئے گا اس دا تعلق شبر و شبیر نال ہوئے گا کس نال ہوئے گا جی سارے بولو شبر و شاہسن اور حسین نال ٹھیک ہے کہ وہ پیر ہے ٹھیک ہے وہ فقیر ہے وہ رہنما ہے وہ راہبر ہے وہ مرشد ہے وہ ہادی ہے آپ کو گمراہ دنیا کی ہدایت دے سی اللہ تعالیٰ اس محفل اپنی بارگاہ سے قبول کرے ساڑیاں غلطیاں ہوئیں محمد انصاوہ قصد غفور رحیم اللہ پندن پاک ساڑیاں غلامہ تو سانو معاف کرے اور گناہ تو بچنے کی توفیق عطا کرے اور اس محفل اول تاخر
حافظ صاحب اور ان کے جو یہ حافظ محمد حسین نواسہ، عامر نواسہ اور ان کے جو خاندان والوں نے محفل انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کے لیے زیادہ قبول فرمائے. ان کی لفظ شعر دنیا میں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی ہو ہمیں سامن قصدا غفور رحیم انہیں معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.